अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए अपने सबक की तरफ। 282 आयत हमने कर ली थी सूरह बकरा की, और ये 30वां पारा हमारा चल रहा है। और सबसे बड़ी आयत हमने जो कल की है, और अब आगे चलते हैं इंशाल्लाह। व इन कुम तुम, और अगर हो तुम अल्लाह सफ़र किसी सफ़र पर, वलम ताजिदू, और ना पाओ तुम कातिबन कोई लिखने वाला। फारिहा नुम मकबूज़तुम, फारिहा ये लफ्ज़ है रहन से। रहन होती है कोई चीज़ किसी के पास रख देना और उसके एवज़ कोई चीज़ ले लेना, फिर जब उसके पैसे दे देना तो फिर वो ले लेना, वापस अपनी चीज़ को ले लेना। उसको कहते हैं गिरवी रखी हुई चीज़ भी कहते हैं, रहन को गिरवी रखी हुई भी कहते हैं। तो गिरवी की ऐसी चीज़ें हैं जो कब्ज़े में ली गई हैं, मकबूज़तुन जो कब्ज़े में ली गई। फ़ाइन आमिना, फिर अगर एतबार करे, बाज़ुकुम तुम्हारा बाज, बाज़न बाज पर, फलयु अद्दी तो अदा कर दे, अल्लज़ी वो शख्स, इसी तुमिना जिस पर एतबार किया गया है, यानी जो अमानत रखी गई है, जिस पर ईमान है, यानी इसी तुमिना जिसके ऊपर ईमान है, इतबार है, यानी जो बंदा ठीक है। अमानतहु अपनी अमानत, वलयत्तकिल्लाह और डरे अल्लाह से, रब्बाहु जो इसका रब है, वला तक्तुमु शहादता और मत छुपाओ शहादत गवाही। तक्तुम लफ्ज़ कातमा से, कातम मतलब होता है छुपाना। अच्छा, शहादत गवाही। वमन यक्तुमहा, और जो इसे छुपाए, फाइन्नहु तो बेशक हो, आसिमुन गुनाहगार है, कल्बुहु इसका दिल, वल्लाहु और अल्लाह बिमा तामलूना अलीम, इसको जो तुम कर रहे हो खूब जानने वाला है। अच्छा, यानी वो एक आयत लंबी थी, उसके अंदर भी सारा जो है लेन देन के मामलात जो हैं वो सारे उसके अंदर भी नहीं आ सकी बातें। तो ये अगली आयत के अंदर भी वही चीज़ है कि अगर तुम सफ़र पर हो और तुम्हें कोई लिखने वाला ना मिले और तुम्हारे पास पैसे भी नहीं हैं, यानी उधार का लेन देन हो रहा है, जहाँ पैसे भी तुम्हारे पास नहीं हैं और तुम्हें ज़रूरत पड़ गई है चीज़ लेने की। मसलन बाज़ औक़ात खाने के लिए कोई चीज़ बंदा ले लेता है, जो बाज़ औक़ात और किसी चीज़, जिस तरह आजकल कुछ लोग मांग रहे होते हैं रास्ते में खड़ा करके, मोटरसाइकिल खड़ा करके कहते हैं कि हमारी बात सुनो, हमारे पास से पेट्रोल ख़त्म हो गया और हमारे पैसे जो हैं वो चोरी हो गए हैं, और हमारी कुछ मदद कर दें, या हमारे जेब काटी गई है, या इस तरह का कोई मसला बता देते हैं वो। तो अगर ये मांगने से बेहतर है कि आपके पास कोई चीज़ है तो वो आप गिरवी रख दे, जिस तरह किसी के पास घड़ी होती है हाथ वाली, या आईडी कार्ड भी है, ये भी एक चीज़ है कि थोड़ी बहुत अगर चीज़ को 150 की अगर कोई चीज़ लेनी हो तो आईडी कार्ड रख के भी ले सकता है कोई आजकल। और इसके अलावा अगर कुछ ज़्यादा चीज़ लेनी है तो वो सोना जो पास हो बंदे के, वो भी रख के ले सकता है। कोई भी चीज़ जाने की है आपके पास है तो वो रख दें, गिरवी इसको कहते हैं, रहन, तो वो रख दें आप। और कब्ज़े में जब उसके हो जाएगी तो फिर ही वो चीज़ उसके एवज़ आप लेंगे ना, मकबूज़ातन, जब वो कब्ज़े में हो जाएगी। तो इस तरीके से चीज़ लेना जो है वो ठीक है। लेकिन जिस तरह लोग आजकल के एक वतीरा बना लेते हैं कि ज़मीन रहन दे दी है, ज़मीन गिरवी रख दी है, तो ज़मीन गिरवी जब रख दी है तो फिर वो ज़मीन की इनकम जो है वो ले रहा है, यानी ज़मीन तो है कोई 10 लाख की और उससे चाहिए 2 लाख रुपया, तो उसने कहा कि जो मेरा 1 एकड़ है तो जो आप रख लें, तो रहन की बकायदा वो लिखवाड़ हो जाती है, को रख लें, जब मैं आपको 2 लाख रुपया दे दूंगा तो फिर आप मुझे ये लौटा देना। और वो लौटाएगा कब? जब वो पैसे दे देगा। अच्छा, पैसे वो 2 महीने में कर दे, महीने में कर दे, जो उसके साथ वादा हो गया है, और वो चीज़ इसलिए उसे ली है कि रकम ज़्यादा है और ये मुझे वापस अगर अदा ना करेगा तो मेरे पास भी इसकी कोई चीज़ होगी। अच्छा, उलमा कराम फरमाते हैं कि अगर ये चीज़ रख ली है और उससे तू फ़ायदा, जिस तरह ज़मीन है तो उससे फ़ायदा उठा रहा है, तो फिर वो कर्ज़ कहाँ से उतारेगा?
तो जब भी वो वापस दे दे तो फौरन उसको दे दो और ज़मीन की इनकम उसी को रहने दो। ये उसके ऊपर मेहरबानी है कि चलो उसने उसकी ज़रूरत पूरी कर दी है। अगर आपने उसके एवज कोई चीज़ ले ली है और आप उससे उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है तो फिर वो तो मेहरबानी नहीं है, फिर वो तो सूद वाला काम ही हो गया है। अच्छा, इसके अंदर उलमा कराम जो है वो कहते हैं कि उससे ज़मीन अगर है तो उससे फ़ायदा ना उठाए। जिस तरह जो जेवर होता है, जो घड़ी हो गई, जो किस तरह के कोई, जिस तरह आजकल मोबाइल होता है किसी के पास, इससे कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता। यानी वो चीज़ जितने की है उतनी पड़ी रहेगी, चलो वो पैसे दे देगा तो वापस कर लेगा। अगर किसी के प्लाट जो है वो गिरवी दे दिया जाए और जब वो प्लाट वापस देगा तो उस वक्त फिर वो पैसे जब वापस लौटाएगा तो उसको उसका प्लाट दे दिया जाए, या घर है या कोई मकान है, तो इसके भी जो है फ़ायदा उठाना। तो इसके वो जब फ़ायदा एक उठाएगा तो दूसरे का तो फिर नुकसान होगा इस चीज़ के अंदर, तो वो तो एक तरह का सूद की तरह ही इसका मामला हो गया। फाइन आम ना, फिर अगर एतबार करे कोई बाज़ हुक्म तुम्हारा बाज के ऊपर, तो फिर उससे भी चाहिए कि जिसके ऊपर एतबार किया गया है वो उसकी इमानत को लौटा दे। यानी गिरवी कोई चीज़ नहीं रखी, लिख पढ़ भी कोई नहीं हुई, लेकिन वो जानता है उसे कि अच्छा बंदा है, जब वापस मुझे लौटा देगा जो मुकर्ररा मुद्दत है उसके ऊपर, उसको अगर उसके ऊपर एतबार है तो फिर उससे भी अमानत वाले को भी चाहिए कि वो उसकी अमानत उसी तरह वापस लौटा दे, और उसको भी अल्लाह से डरना चाहिए, रब्बाहू जो इसका रब। अब देखो हर मामले के अंदर वलयतकिल्ला अल्लाह से जो है वो वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। यानी दुनिया के अंदर हम अगर किसी से मामलात करते हैं तो असल में हम वो मामलात लोगों से नहीं कर रहे होते, असल में वो मामलात हम अल्लाह से कर रहे होते हैं। अल्लाह देख रहा है हमारे मामलात, और यही वो चीज़ें हैं जिनका हमें अजर मिलेगा, जिनको हम समझते हैं कि ये हमारे कमाने के दिन हैं, तो यही तुम्हारा आजमाने का टाइम है कि अल्लाह तुम्हें देखता है कि तुम अब अल्लाह से डरते हो कि नहीं, अब अपने माल के पीछे लगे हो, या किसी का कोई भला भी कर सकते हो कि नहीं। भला तक तुम शहादता, और मत छुपाओ शहादत को, भला तक तुम छुपाओ शहादत को, और वो जो इसे छुपाएगा तो उसका दिल गुनाहगार है। यानी अगर शहादत मांगी जाए, मसलन अगर किसी के सामने चीज़ गिरवी रख दी है, लिखवाड़ इसके अंदर नहीं होती, गिरवी रख दी है, अब गिरवी जो चीज़ रखी है वो ज़्यादा कीमत की है और उसने रकम ली है थोड़ी, और अब वो बंदा मुकर जाए और कहे कि आपने तो रखी नहीं, मेरे पास है, तो उसके ऊपर जो शहादत बना गया था, गवाह बनाया गया था, अब उसको चाहिए कि वो गवाही को ना छुपाए और गवाही जो है वो अच्छे तरीके से दे दे। अगर वो गवाही नहीं देगा तो वो दिल का बीमार बंदा, गुनाहगार बंदा है। वल्लाहु, और अल्लाह बिमा तामलून अलीम, अल्लाह इसको देख रहा है, खूब जान, अलीम बहुत अच्छे तरीके से इल्म रखने वाला कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो। लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए है, मा फिस समावाती, जो कुछ आसमानों में है, व मा फिल अर्ज़, और जो कुछ ज़मीन में है, अल्लाह ही के लिए है। वा इन तुबदू, अगर तुम जाहिर करो, माफी अनफुसिकुम, जो तुम्हारे दिलों में है, मा जो फी में, अनफुसिकुम तुम्हारे दिलों में है, और तो फू हो जा तुम इसे छुपाओ, मखफी, तो फुल फजा मखफी से, युहासिबकुम, युहासिब हसाब मतलब होता सवाल हिसाब लेना, युहासिबकुम तुमसे लेगा हिसाब, बिहिल्लाह इसका अल्लाह। अपने दिलों के अंदर भी अगर तुम बात को रखते हो तो उसका भी अल्लाह हिसाब लेगा, छुपाते हो दिलों के अंदर है। फयगफिरु लिमन यशाअ, बस वो बख्श देगा, लिमन यशाअ जिसको चाहेगा, वयुअज़्ज़िबु और अजाब देगा, मन यशाअ जिसको वो चाहेगा। वल्लाहु, और अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, हर चीज़ के ऊपर पूरी तरह कादिर है। अब इंसान के ज़मीर से खिताब हो रहा है, यानी ज़मीन आसमान का मालिक तो अल्लाह ताला ही है, छोटी बड़ी छुपी खुली हर बात को तो वही जानता है, हर पोशीदा और ज़ाहिर अमल का तो हिसाब लेने वाला है। जैसे और जगह भी अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, कुल इन तुख्फू मा फी सुदूरिकुम और तुब्दूहु यालमुल्लाह, कि तुम जो छुपाते हो अपने दिलों में और जो ज़ाहिर करते हो अल्लाह उसको जानता है।
اور اللہ اس کو بخوبی علم رکھنے والا ہے، وہ زمین و آسمان کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اور فرمایا وہ ہر چھپی ہوئی اور علانیہ بات کو خوب جانتا ہے۔ مزید اس معنی کی بہت سی آیتیں ہیں جہاں اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا گیا کوئی اس پر حساب لے گا۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے، اور بڑی چھوٹی بڑی تمام چیزوں کا حساب ہوگا کہ اس طرح پریشان ہو گئے اپنی ایمان کی زیادتی اور یقین کی مضبوطی کی وجہ سے، یعنی وہ کانپ اٹھے کیونکہ ان کے اندر ایمان بہت زیادہ تھا، یقین اللہ کے اوپر بہت زیادہ تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل گر پڑے اور کہنے لگے، حضرت اے اللہ کے رسول، نماز، روزہ، جہاد، صدقہ وغیرہ کا ہمیں حکم ہوا وہ ہماری طاقت میں تھا، ہم نے حتی المقدور اس کو کی ہے، لیکن اب جو یہ آیت اتری ہے اسے برداشت کرنے کی طاقت ہمیں نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم یہود و نصارہ کی طرح کہنا چاہتے ہو کہ ہم نے سنا اور نہیں مانا؟ تم کو چاہیے کہ یوں کہو ہم نے سنا اور مانا۔ اے اللہ ہم تیری بخشش چاہتے ہیں، ہمارے رب تو ہم نے تو تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اسے تسلیم کر لی اور زبانوں پر یہ کلمات جاری ہو گیا کہ اللہ ہم نے اسے قبول کر لیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اور آیات اتار دی جو آگے آ رہی ہیں۔ امن رسول اما اللہ رسول بما، اس پر جو انزلہ اتارا گیا الہی اسی کی طرف، من ربی ہی اس کے رب کی جانب سے، والمومنون اور سارے ایمان والے، کلن ہر ایک آمنا ایمان لایا باللہ اللہ پر، و ملائکاتی ہی اور اس کے فرشتوں پر، و کتبی اس کی کتابوں پر، و رسولی ہی رسول کی جمع ہوتی ہے رسل، رسولوں پر، لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے، بین احدین کسی ایک کے درمیان، من رسولی ہی اس کے رسولوں میں سے، وقالو اور انہوں نے کہا اسمعنا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانہ کا ہم بخشش مانگتے ہیں تجھ سے، غفرانہ کا مغفرت مانگنا، کا مطلب تجھ سے یعنی اللہ سے، ربنا اے ہمارے رب، و الیک المصیر اور ہم تیری ہی طرف، ہم نے تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب یہ آیت اتر آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کو دور کر دیا۔ تو اب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری آیت ساتھ اتار دی کہ اس آیت کو بھی ساتھ دعا میں مانگا کرو، لا یکلف اللہ نفسا، اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی جان کو، الا مگر وسعہا اس کی وسعت کے مطابق، جتنی اس کے اندر گنجائش ہوگی انسان کے اندر اتنی ہی تکلیف اس کو ہوگی، لاہا اسی کے لیے ہے، ما کسبت جو اس نے کمائی کی، کسب کمانا سے، وق علیہا اور اسی پر ہے، مکتسبت جو اس نے کمایا، یعنی نیکی کمائی ہے تو وہ بھی اسی کے اوپر ہے، اور گناہ کمایا ہے تو وہ بھی اس کی اپنی جان کے اوپر ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تواخذنا نہ ہم سے مواخذہ کرنا، مواخذہ مطلب ہے پوچھ، جان پھٹک چھان پھٹک پوچھنا، وَإِن نسینا اور اگر ہم بھول جائیں، وہ اخطأنا جہاں ہم خطا کر جائیں، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل اور نہ ڈال، علینا ہمارے اوپر، اسرن کوئی بوجھ، کوئی بھاری بوجھ، کما جس طرح حملتہ تو نے اسے ڈالا، علی الذین ان لوگوں پر جو من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا اور نہ ہم سے وہ اٹھوا وہ بوجھ، ما وہ چیز کے، لا طاقت لنا نہیں طاقت جس کی، لانا ہمیں، بھی اس کی، واعف عنا درگزر کر ہم سے، واغفر لنا اور ہمیں بخش دے، ورحمنا اور ہم پر رحم فرما، انتا مولانا تو ہی ہمارا مولا ہے، مالک ہے، فانصرنا سو تو ہماری مدد فرما، اللہ القوم الکافرین کافر لوگوں کے مقابلوں میں۔ تو یہ دیکھیں اس کے اندر کتنی ساری دعائیں آ گئی ہیں، اور یہ اس دعا کو اگر کوئی پڑھ رہا ہو تو آپ سن رہے ہوں تو آپ ساتھ آمین آمین ضرور کہتے جائیں، اور واعف عنا ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، خوب اللہ تعالیٰ سے خشوع کے ساتھ پڑھا کریں، اور اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو آپ اچھے طریقے سے خشوع کے ساتھ پھر آمین ساتھ ساتھ کہتے جائیں۔ اچھا جب صحابہ کرام گھبرا گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کو دور کر دیا اور آیت لا یکلف اللہ نفسا نازل فرما دی۔
یہ مسند احمد کی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر تکلیف کو ہٹا کر دوسری آیت اتار دی، یعنی یہی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اور جب مسلمانوں نے کہا کہ اللہ ہماری بھول چوک اور خطا پر ہماری پکڑ نہ کر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ، یعنی میں یہی کروں گا۔ انہوں نے کہا ربنا ولا تحمل علینا، اللہ ہم پر وہ بوجھ بھی نہ ڈال جو ہم سے اپنوں پر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی قبول ہے۔ پھر کہا ربنا ولا تحملنا، اے اللہ ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈال ہم پر، اور اسے بھی قبول کیا گیا۔ پھر دعا مانگی ہے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہ بخش دے اور کافروں پر ہماری مدد کر، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی قبول فرما لیا ہے۔ یہ حدیث کی اور بھی کئی حدیثوں میں ہے، حدیث کی اور کئی کتابوں میں ہے یہ حدیث ہے، اور یہ بڑی بہترین دعا بھی ہے۔ اس دعا کو یاد کیا کریں، اوپر دیکھ کے بھی پڑھا کریں اور زبانی بھی اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ ایک روایت میں ہے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس سے پاس جا کر ایک واقعہ بیان کیا، حضرت عبداللہ بن عمر نے عیسائی ان تبدو کی تلاوت فرمائی اور بہت روئے۔ آپ نے فرمایا اس آیت کو اترتے یہی حال صحابہ کرام کا ہوا تھا۔ وہ سخت غمگین ہو گیا اور کہا دلوں کے مالک تو ہم نہیں ہیں، دل کے خیالات پر تو پکڑے گئے تو یہ تو بڑی مشکل ہے۔ آپ نے فرمایا سمینا و اطعنا، کہو، چنانچہ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نے سن لی، اطاعت بھی کر لی۔ پھر بعد والی آیتیں اتری اور عمل پر تو پکڑ طے ہوئی، لیکن دل کے خطرات اور نفس کی وسوسے سے پکڑ جو ہے وہ منسوخ ہو گئی ہیں۔ یعنی دل کے اندر تو وسوسے یہ بھی آتے رہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ حساب لے گا، اور اس کے علاوہ پتہ نہیں اللہ اس کی نیکی کو قبول کرے یا نہ کرے، اور اس طرح کے وشواس جو ہے نا دل کو ویسے پاک رکھنا چاہیے اس طرح کے وشواس ہے۔ اور کسی کے بارے میں بھی ہماری بعض اوقات یہ رائے ہوتی ہے کہ یہ بندہ یا یہ عورت یہ ٹھیک نہیں ہے، اور کچھ دیر کے بعد جب ہمارے اوپر کچھ حقیقت کھلتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو بالکل ٹھیک تھے، یہ تو ہمارے دل کے وشواس تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وشواس کی پکڑ کو ختم کر دیا۔ اور ایک روایت میں اور بھی ہے کہ تم اپنے نیک اور بد اعمال پر پکڑے جاؤ گے، خواہ زبانی ہو خواہ دوسرے اعضاء کے گناہ ہو، لیکن دلی وشواس معاف ہے۔ یعنی زبانی جو گناہ کیا وہ تو ہم جان بوجھ کر رہے ہیں نا، اگر ہم نے اسے نہیں کرنا تو اپنی زبان پر لائیں ہی نہ، اور دوسرے اعضاء جو ہمارے گناہ کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہی کرتے ہیں گناہ۔ یعنی اگر ہاتھ سے چوری کی ہے تو ہم نے ہاتھ بڑھایا تو چوری ہوئی ہے، اگر کسی نے آنکھ کے ساتھ خیانت کی ہے، آنکھ کے ساتھ کسی کے ساتھ برائی کی ہے، تو بعض اوقات آنکھ کے اشارے سے ہی برائی ہو جاتی ہے۔ مثلا کوئی کسی کو مارنا چاہتا ہے اور دوسرے نے آنکھ سے اشارہ کر دیا کہ میں نہیں تمہیں کچھ بھی کہتا، پکڑ لو تم اس کو، تو اس طریقے سے اور بھی آنکھ سے کئی گناہ ہو جاتے ہیں کہ اچھا۔ ایک اور مروی ہے، ایک اور حدیث ہے، یہ تابعین سے صحابہ کرام سے یہ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلی خیالات سے درگزر فرمایا، گرفت اسی پر ہوگی جو کہیں اور جا پھر کر لیں، اس کے اوپر گرفت ہوگی۔ بخاری مسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ برائی کا ارادہ کرے تو اسے نہ لکھو جب تک اس سے برائی سرزد نہ ہو، اگر کر گزرے تو ایک برائی لکھو، اور جب نیکی کا ارادہ کرے تو صرف ارادہ سے ہی نیکی لکھ لو، اور اگر نیکی کر بھی لے تو ایک کے بدلے 10 لکھ دو۔ اور روایت میں ہے کہ ایک نیکی کے بدلے 700 تک لکھی جاتی ہے۔ وہ ہم پیچھے پڑھ بھی آئے ہیں کہ جتنا کسی کے اندر خشوع ہوگا اتنی ہی اس کو اجر زیادہ مل جائے گا۔ اور روایت میں ہے کہ جب بندہ برائی کرتا ہے تو فرشتے جناب باری تعالیٰ میں عرض کرتے ہیں اللہ تیرا یہ بندہ بندی یہ کام کرنا چاہتا ہے، یہ بدی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رکے رہو جب تک کر نہ لے، اس کے نام اعمال میں نہ لکھو، اگر کرے تو ایک لکھنا، اور اگر چھوڑ دے تو ایک نیکی لکھ دینا، کیونکہ میرے ڈر سے اس نے چھوڑی ہے، کیونکہ اللہ ناراض ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو پختہ اور پورا مسلمان بن جائے اس کی ایک ایک نیکی کا ثواب 10 سے لے کر 700 تک بڑھتا جاتا ہے، اور برائی نہیں بڑھتی، اور روایت میں ہے کہ 700 سے بھی کبھی کبھی اور بڑھا دی جاتی ہے، لیکن برائی ایک ہی لکھی جائے گی، برائیاں زیادہ نہیں لکھی جائیں گی۔
لیکن وہ برائی جو آگے آگے بڑھتی رہتی ہے تو اس کی برائیاں لکھی جائے. یہ حدیث میں آتا کہ اگر کسی نے برائی کی غلط بات منہ سے نکالی ہے تو وہ دوسرے نے بھی کہا کہ ہاں فلاں نے اس طرح کہا ہے تو دوسرے نے اسی کو غلط کو کر لیا ہے اور اس نے جانتے بوجھتے کیے ہیں یہ کام. تو اس کا پھر وہ جس طرح کسی نے گانا گایا تو دوسرے نے گایا تو تیسرے نے گایا, کسی نے ناچ کر لیا تو دوسرے نے اس کی طرف دیکھ کے ناچ کیا, دوسرے نے تیسرے سیکھا, تیسرے نے چوتھے. تو اس طریقے سے اس طرح کے گناہ جو ہیں ان کے حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ یہ انسان کے اوپر ہوں گے, دوسروں کے کرنے والے کے گناہ جو اس کے اوپر لادے جائیں گے. ایک روایت میں ہے کہ بڑا برباد ہونے والا ہے وہ جو باوجود اس رحم و کرم کے بھی برباد ہو جائے. یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ اگر اس نے برائی چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی بھی تو دے رہے ہیں نا. تو جب اس نے رحم کرم کے باوجود بھی وہ بندہ جو جنت میں چلا گیا تو وہ تو برباد ہو گیا. ایک مرتبہ اصحاب صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عرض کیا کہ حضرت کبھی کبھی تو ہمارے دل میں ایسے ایسے وسوسے اٹھتے ہیں کہ زبان سے ان کا بیان کرنا بھی ہم پر گراں گزرتا ہے. آپ پر فرمایا ایسا ہونے لگا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایسا ہی ہے. فرمایا یہ بالکل ایمان ہے, صحیح ایمان ہے یہ. یعنی دل کے اندر وسوسے اٹھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ میرا قبول نہ ہو جائے اور ایسا نہ ہو کہ یہ کام ایسا نہ ہو جائے اور میں ایسا کروں تو ایسا نہ ہو جائے. تو یہ ایمان ہے, صحیح ہے یہ. یعنی اللہ کے اوپر توکل ہے ہمارا کہ اللہ ہمارے کہیں اجر کو ضائع نہ کر دیں. حضرت ابن عباس سے یہ بھی مروی ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ مطلب اس کا یہ ہے کہ قیامت والے دن جب تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ جمع فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تمہارے دلوں کے ایسے بھید بتاتا ہوں جس سے میرے فرشتے بھی آگاہ نہیں ہیں. یعنی اللہ دل کو لے کے بیٹھے گا. ہم کہتے ہیں ہمارا نامہ لکھے جا رہے ہیں, فرشتے وہ لکھ رہے ہیں, تو یہ ہماری ایک تسلی کے لیے ہے اور یہ ایک ڈراوے کے لیے بھی ہے کہ فرشتے لکھ رہے ہیں, جو میں کہوں گا, میں بولوں گا, کروں گا, وہ لکھ رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے فیصلے دل کے اوپر کریں گے. تو مومنوں کو تو بتانے کے بعد پھر معاف کر دیا جائے گا, لیکن منافق اور شک و شبہ کرنے والے لوگوں کو ان کے کفر کی درپردہ اطلاع دے کر بھی ان کی پکڑ ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم, یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی کمائی پر پکڑے گا, یعنی دلی شک اور دلی نفاق پر. تو یہ منسوخ آیت نہیں ہے لیکن یہ ہمیں زیادہ مضبوط کر دیتی اور ایمان کو مضبوط کر دیتی ہے. امام ابن جریر بھی یہی فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ حساب اور چیز ہے, عذاب اور چیز ہے. حساب لیے جانے اور عذاب کیا جانا لازم نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. یہ حساب لیے, حساب کے بعد تو معاف بھی کر دیا جائے گا. ممکن ہے کہ سزا ہو, ممکن ہے کہ نہ بھی ہو, معاف کر دیا جائے. چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ ہم طواف کر رہے تھے, ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی سرگوشی کے متعلق کیا سنا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایمان والے کو اپنے پاس بلائے گا جہاں تک کہ اپنے بازو اس پر رکھ دے گا, پھر اسے کہے گا بتا تو نے فلاں فلاں گناہ کیا؟ وہ بندہ کہے گا کہ ہاں, وہ اقرار کرتا جائے گا کہ ہاں کیا ہے. جب بہت سے گناہوں کو اقرار کر لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا سن, دنیا میں بھی میں نے تیرے ان گناہوں کی پردہ پوشی کی اور آج بھی اس دن بھی میں تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں. اب اسے اس کی نیکیوں کا صحیفہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. ہاں البتہ کفار و منافق کو تمام مجمع کے سامنے رسوا کیا جائے گا. یعنی مومن نے جس نے نیکیاں کی تھی اور اس کے اندر کچھ برائیاں بھی تھیں تو اس کو علیحدہ سے بتایا جائے گا, اور جو کافر و منافق ہوں گے ان کو سارے مجمع کے سامنے رسوا کیا جائے گا اور ان کے گناہ ظاہر کیے جائیں گے اور پکارا جائے گا جی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر تہمت لگائی, ان ظالموں پر اللہ کی پھٹکار ہے. اچھا, حضرت زید نے ایک مرتبہ اس آیت کے بارے میں حضرت عائشہ سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا جب سے میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا ہے تب سے لے کر آج تک مجھ سے کس شخص نے نہیں پوچھا, مگر آج تو نے پوچھا ہے تو سن, اس سے مراد بندے کی دنیاوی تکلیفیں ہیں, مثلا بخار وغیرہ پہنچنا, جا کوئی اور تکلیف پہنچ جانا, تو یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں ہیں. تو جب جو چیزیں یعنی اللہ معاف فرما دے گا تو یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں ہیں تو یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ معافیاں دیتا ہے. یعنی جس کو بخار ہو گیا, جس کو کوئی جو ہے وہ پریشانی ہلکی پھلکی آ گئی, مثلا پیسے پاس ہے تو وہ نکلے نہیں, ایک جیب سے دوسری جیب سے نکلا, پریشان ہوگا بندہ کہاں چلے گی, دوسرے میں دوسری جیب سے پھر نکل بھی آئے ہیں.
تو اس طریقے سے بھی اس طرح چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے بھی بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مرتے وقت وہ تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ حدیث ہے تو ضعیف ہے، لیکن اور حدیثوں میں اس طرح کی باتیں ہیں کہ مومن بندے کی پریشانی کے اوپر بھی بندے کو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کانٹا بھی چبھے تو اس سے بھی گناہ اس کا معاف ہو جائے گا، تو اس سے پھر اس حدیث کی تقویت ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو امن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، کہ رسول تو مان چکا اس چیز کو جس کی طرف اللہ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی مان چکے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ کون کون؟ نبی بھی اور فرشتے بھی۔ اور کن کن کے اوپر ہے؟ نبیوں پر بھی، جو جتنے بھی نبی گزرے ہیں، کتابوں پر بھی، رسولوں پر بھی، سب کے اوپر ایمان لائے۔ مومنین بھی ایمان لائے۔ اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم جدائی نہیں کرتے، یعنی مومنین نہیں کرتے۔ مومنوں نے کیا دیا ہے؟ انہوں نے کیا دیا؟ ہم نے سنا اور مانا، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے ہے، اور جو برائی کرے اس پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہیں، جو خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اللہ، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالو جو ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت ہی نہیں ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے، ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ اور ساتھ ساتھ مسلمان اپنے غلبے کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، اور ان کی فضیلت، ان دونوں آیتوں کی فضیلت کی حدیثیں سنیے۔ صحیح بخاری میں ہے، جو شخص ان دونوں آیتوں کو رات کو پڑھ لے اسے یہ دونوں کافی ہیں۔ مسند احمد میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں عرش تلے کے خزانے سے دیا گیا ہوں، مجھ سے پہلے یہ کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ یعنی یہ خزانہ کہاں سے ملا؟ عرش کے نیچے سے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے، تو 7ویں آسمان میں ہے، جو چیز آسمان کی طرف چڑھتی ہے وہ وہیں تک پہنچتی ہے، اور جہاں سے ہی آگے لے جائی جاتی ہے، اور جو چیز اوپر سے نازل ہوتی ہے یعنی اللہ کے حکم احکام، تو وہ بھی یہیں تک پہنچتے ہیں، پھر جہاں سے آگے لے لی جاتی ہے۔ اسے سونے کی ٹڈیاں ڈھکے ہوئے تھیں۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں دی گئیں۔ 5 وقت کی نماز کہاں؟ سدرۃ المنتہا پر۔ 5 وقت کی نمازیں، سورہ بقرہ کی خاتمہ کی یہ 2 آیتیں، اور توحید والوں کے تمام گناہوں کی بخشش ہے۔ یعنی ان کی اللہ تعالیٰ، نبی پاک سفارش فرمائیں گے، ان کی سفارش ہو جائے گی، لیکن وہ اسی دن نہیں ہونی، وہ ہوگی کب؟ وہ انشاءاللہ آگے اس کا ذکر آئے گا کہ جب وہ جل جل کے کوئلہ ہو جائیں گے، اور پتہ نہیں کتنی مدتوں پڑے رہیں گے۔ لیکن ہوتے تھے تو وہ توحید پرست، اللہ کو تو ایک مانتے تھے، اللہ کے علاوہ تو کسی کو مانتے نہیں تھے، نہ کسی سے وہ نظر نیازیں مانتے تھے، نہ کسی سے حاجتیں مانگتے تھے، نہ کسی کو مشکل شاہ مانتے تھے، لیکن نیکیاں نہیں کی تھی انہوں نے دنیا کے اندر۔ جنت میں جانے کے لیے ان کے پاس نیکیاں نہیں تھی، عقیدہ توحید ٹھیک تھا ان کا۔ اچھا، ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ کی ان دونوں آخری آیتوں کو پڑھتے رہا کرو، میں انہیں عرش کے نیچے کے خزانوں سے دیا گیا ہوں۔ ایک اور حدیث میں ہے ابن مردویہ میں کہ ہمیں لوگوں پر 3 فضیلتیں دی گئی ہیں، میں سورہ بقرہ کی یہ آخری آیتیں عرش تلے کے خزانوں سے دیا گیا ہوں۔ ایک عمر پاک نے یہ فرمائی فضیلت اپنی، اور دوسری چیز ہے، یعنی یہ عرش کے نیچے سے خزانوں سے یہ مجھے 2 آیتیں ملی ہیں، یہ پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی اور نہ میرے بعد کسی کو دیا جائیں گی یہ چیزیں۔ اچھا، حضرت علی فرماتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ اسلام کے جاننے والوں میں سے کوئی شخص آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھے بغیر سو جائیں۔ یہ وہ خزانہ ہے جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش تلے کے خزانہ سے دیا گیا ہے۔ یہ حدیثیں اس کی فضیلت میں ہو رہی ہیں، نازل ہو رہی ہیں۔ اچھا، اگلی ہے بتائی جا رہی ہیں جانی آپ کو، اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 2000 برس پہلے ایک کتاب لکھی، جس میں 2 آیتیں اتار کر سورہ بقرہ ختم کی۔ جس گھر میں یہ 3 راتوں تک پڑھی جائیں، اس گھر کے قریب بھی شیطان نہیں جا سکتا۔ لیکن یہ منہ میں نہیں پڑھنی، یہ اونچی پڑھنی ہے۔ پھر جو تلاوت کرے گھر میں
या जिस तरह के हम सुबह को नमाज पढ़ने के बाद पढ़ रही होती हैं तो फिर साथ साथ बच्चों को आवाज़ें उठाती रहें और ज़रा ऊंची आवाज़ से पढ़ती रहें, तो ऊंची आवाज़ से ही इस तरह की चीज़ घर में पढ़ी जानी चाहिए, तभी वो शैतान भागेगा। और कोई भी चीज़ आप वज़ाहिर भी कर रहे हैं, हल्के हल्के या तस्बीहात भी कर रहे हैं ना, तो कम से कम हल्का सा मुंह से बुड़बुड़ा के किया करें, ताकि कुछ ना कुछ जो है वो मुंह से बाहर आवाज़ निकले, कानों तक जाए। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमें ये भी पता होगा कि हम कौन सा पढ़ रहे थे वजीफ़ा, और ये भी पता होगा हमने कितने पढ़ लिया है। हाँ, अगर कोई इस तरह की जगह हो कि जहाँ बोलना ऊंची मुनासिब नहीं है, तो वहाँ फिर मुंह में ही पढ़ सकता बंदा। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सूरह बकरा का खात्मा आयतुल कुर्सी पढ़ते तो हंसते थे। ये एक हदीस में है। तो फरमाते ये दोनों रहमान के अस्तले का खजाना है। और कुछ रवायात के अंदर ज़ोफ़ होता है, लेकिन उनकी फजीलत जो है वो, उनके लफ्ज़ों से फजीलत जो है वो ज़ाहिर हो रही होती है। तो ये भी उलमा कराम का एक इजमा है इस बात के ऊपर कि जो अहकाम वाली हों आयात, अहकाम वाली ज़ईफ़ हदीसें हों, तो उनको ना अमल करें, उनके ऊपर ना अमल करें, लेकिन जो फजीलतों वाली है तो उनकी फजीलतों को मान लेना चाहिए। अच्छा, और इसके बारे में भी हदीसें हैं। एक और हदीस में है कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी थे कि अचानक एक दहशतनाक एक बहुत बड़े धमाके की आवाज़ के साथ आसमान का दरवाज़ा खुला। यानी फिर जब बाद में पता चला ना कि हजरत जिब्राइल हैं जो बैठे हुए। अच्छा, दरवाज़ा खुला जो आज तक कभी नहीं खुला था। इससे एक फरिश्ता उतरा, इसने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आपको खुशी मुबारक हो, आपको वो दो नूर दिए गए हैं जो आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। सूरत फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें, इनके एक एक हरफ पर आपको नूर दिया जाएगा, यानी नूर, रोशनी, जो इंसान को भलाई की तरफ ले चले, बुराइयों से रोके रखे। बस ये हदीसें जो हैं इन मुबारक आयतों की फजीलत में हैं। मतलब आयत का ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इस पर जो ईमान लाए, जो इनकी तरफ, इनके रब की तरफ से नाज़िल हुआ है, इसे सुनकर आपने फरमाया वो ईमान लाने का पूरा मुस्तहिक है। जिसने सुन लिया नबी की बातें वो पूरा ईमान लाने का मुस्तहिक है, उसे ईमान लाना चाहिए। और दूसरे ईमानदार भी मान लाए, इन सब ने मान लिया कि अल्लाह एक है, यानी नबी भी इन आयतों के ऊपर ईमान लाए और ईमानदार भी ईमान लाए। इन सब ने ये मान लिया कि अल्लाह एक है, वो वहदानियत का मालिक है, वो तनहा है, वो बेनियाज है, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, ना इसके सिवा कोई पालने वाला है। और ये तमाम ईमान वाले तमाम अंबिया की तस्दीक करते हैं, तमाम रसूलों पर भी ईमान रखते हैं, आसमानी किताबों को अंबिया पर जो उतरी हैं सच्ची मानते हैं, वो नबियों में फ़र्क नहीं करते, एक को माने या एक को ना माने, सारे नबी जो हैं अल्लाह ताला के सच्चे नबी हैं, यानी बल्कि सबको सच्चा जानते हैं, ईमान रखते हैं कि वो पाक पाज हैं, रुश्त व हिदायत वाले हैं, लोगों की खैर की तरफ रहबरी करने वाले थे। वो बाज़ अहकाम हर नबी के ज़माना में तब्दील होते रहे, जहाँ तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत माँ सब की नासख ठहरी। खातमुल अंबिया मुरसलीन आप थे, क़यामत आपकी शरीयत बाकी रहेगी, वो और एक जमात इसकी इत्तबा भी करती रहेगी। उन्होंने इकरार भी किया कि हमने अल्लाह का कलाम सुना और अहकाम इलाही हमें तस्लीम है। उन्होंने कहा, हमारे रब हमें मग़फ़िरत, रहमत, लुत्फ़ व नायत फरमा, तेरी ही तरफ हमें लौटना है। हिसाब किताब वाले दिन यानी हम अल्लाह तेरी तरफ लौटेंगे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, आपकी और आपकी ताबेदार उम्मत की जहाँ सुनाओ सिफ्त बयान हो रही है, आप इस मौका पर दुआ कीजिए, कबूल की जाएगी। मांगिए कि अल्लाह किसी को इसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ ना दे। फिर फरमाया कि अल्लाह किसी को इसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता, जिसका लुत्फ़ व करम है, अल्लाह का एहसान है, जो अल्लाह का इनाम है। सब अकराम को जो खटका हुआ था, इनके ऊपर ये फरमान गिरा गुजरा था कि दिल के खतरात पर भी हिसाब किताब लिया जाएगा। वो धड़का इस हाथ से उठ गया। मतलब यह है कि कोई हिसाब हो, सवाल हो, लेकिन जो चीज़ ताकत से बारिश पर अजाब नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिल में किसी का ख्याल दफतन आ जाना रोके रुक नहीं सकता, बल्कि अपनी अपनी करनी, अपनी अपनी भरनी। माले साला करोगे जज़ा पाओगे, बुरे माल करोगे तो सज़ा भुगतोगे।
پھر دعا کی تعلیم دی، اس کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ بھولے چکے جو احکام ہم سے چھوٹ گئے ہیں، جو برے کام ہو گئے ہیں، یا شرعی احکام میں غلطی کر کے جو خلاف شرع کام ہم سے ہو گئے ہیں وہ معاف فرما دے۔ پہلے صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث گزری ہے، وہ آپ کو سنائی۔ اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اسے قبول فرما لیا، میں نے یہی کیا، اور حدیث میں بھی آ چکا کہ میری امت کی بھول چوک معاف ہے، اور جو کام زبردستی کرائے جائیں وہ بھی معاف ہیں۔ مثلا نا اگر کوئی عورت ہے تو وہ فحشی کرنا نہیں چاہتی، اگر وہ کسی اس طرح کے ہاتھ آ گئی ہے، اسے زبردستی کروا رہے ہیں تو اس کو معاف ہو جائیں گے، لیکن وہ دل سے برا جانتی ہو، وہ یہ نہیں کہ میں تو زبردستی مجھ سے کروایا جا رہا، اب وہ خوش ہو رہی ہے کہ تو وہ تو کار تو زبردستی رہے ہیں، میں انکار تو نہیں کر سکتی، لیکن چلو میں وہ، یعنی اللہ جو ہے تمہاری دل کی حالت پہ تمہیں اجر دے گا، تمہیں معافیاں جو ہوگی تمہاری دل کی حالت پہ ہوں گی۔ اچھا، ایک حدیث میں ہے کہ اللہ ہم پر مشکل اور سخت اعمال کی مشقت نہ ڈال، جیسے اگلے دین والوں پر سخت احکام تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رحمت بنا کر بھیج کر دور کیے گئے ہیں، اور آپ کو ہر طرح کی سہولت اور آسانی دی گئی ہے، اسے بھی پروردگار نے قبول فرمایا۔ حدیث میں ہے کہ میں یکسوئی والا اور آسان دین دے کر بھیجا گیا ہوں۔ اور پھر اس کے یہ دعا ہے بڑی بہترین، اے اللہ وہ تکلیفیں، وہ بلائیں اور مشقتیں ہم پر نہ ڈال جن کی برداشت کی ہمیں طاقت نہیں ہے۔ تو یہ مشقتیں کیا ہیں؟ شیطانی خواہشات بھی مشقتیں ہیں، اور اس کے جواب میں قبولیت کا اعلان رب عالم کی طرف سے بھی کیا گیا ہے، اور ہماری غلطیوں کو معاف فرما جو تیرے راہ میں ہوئی ہیں، اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری برائیوں اور بدعمالیوں کی پردہ پوشی کر دے، ہم پر رحم فرما، ہم سے پھر تیرے نافرمانی کوئی کام نہ ہو۔ اس لیے بزرگوں کا قول ہے کہ گناہ گار کو 3 باتوں کی ضرورت رہتی ہے ہمیشہ، ایک تو اللہ کی معافی کی تاکہ عذاب سے نجات پا جائے، اور دوسری پردہ پوشی کی تاکہ رسوائی سے بچے، لوگوں کو سامنے کل کو عیب کھل گیا تو کچھ بھی نہیں بچے گا، تیسرے عصمت کی، عزت کی، تاکہ دوسری بار گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس پر بھی جناب باری تعالیٰ نے قبولیت کا اعلان فرمایا ہے۔ تو ہمارا اللہ تو ہی ہمارا ولی اور ناصر ہے، تجھی پر ہمارا بھروسہ ہے، تجھی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، تو ہی ہمارا سہارا ہے، تیری مدد کے سوا نہ تو ہم کسی نفع حاصل کرنے پر قادر ہیں، نہ کسی برائی سے بچ سکتے ہیں۔ تو ہماری لوگوں پر مدد فرما دے جو تیرے دین کے منکر ہیں، تیری وحدانیت کو نہیں مانتے، تیری نبی کی رسالت کو نہیں مانتے، تیرے ساتھ اوروں کی عبادت کرتے ہیں، مشرک ہیں۔ اللہ تو ہمیں ان کے اوپر غلبہ کر دے، غالب فرما دے ہمیں دین میں، ہم ہی ان پر فاتح رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا ہاں میں نے یہ دعا قبول فرمائی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جب اس آیت کو ختم کرتے تو آمین کہتے، اور ہمیں بھی اس آیت کو ختم کرنے پر آمین کہنا چاہیے۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کی تفسیر جو ہے وہ ختم ہوئی ہے، اور سورہ بقرہ کے شروع میں نے آپ سے کہا تھا کہ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں جو ہیں یہ ان کو ضرور پڑھا کرو، صبح شام پڑھا کرو۔ 10 آیات، 4 آیات پہلی الف لام میم ذالک الکتاب سے لے کے یوکنون تک، 4 آیات وہ ہوئی ہیں، اور تیسری وہ ہیں آیت الکرسی، اور آیت الکرسی کے بعد آنے والی 2 4 اور وہ 3 7 ہوگی، اور یہ 3 آخر والی للہ سے لے کے یہ آخر والی 3 آیات، یہ 10 آیات صبح شام ضرور پڑھا کرو۔ جادو ٹونے سے محفوظ رہے گا، نظر بد سے محفوظ رہے گا، مصیبتوں پریشانیوں سے بندہ بچا رہے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ 2 آیات جو ہیں ان کی علیحدہ فضیلت ہے، تو ان 2 آیات کو علیحدہ پڑھنا ہے، اور 10 کو پھر اس کے اندر 10 کے اندر بھی یہ 2 آ جائیں گی، تو ان 10 میں پھر ان کو بھی پھر آپ نے 10 کے ساتھ شامل کر کے پھر وہ 10 آیات بھی پوری کرنی ہے۔ تو دین کا علم ہمیں کہاں سے ملے، جہاں سے ملے، جتنا ملے، تو اس کو ایسے لیا کریں کہ یہ تو ہمارا گم شدہ خزانہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارا ملا دیا ہے۔ خوش ہو کے کلام اللہ کی تلاوت کیا کریں، خوش ہو کے وظائف کے اوپر عمل کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کریں، وہ قبولیت کی گھڑیوں میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے، ہماری پردہ پوشیاں فرما دے۔ انسان دنیا کے اندر آتا ہے، کتنی زندگی گزار کے جاتا ہے، بڑی غلطیاں بڑے گناہ انسان کے ساتھ ہیں ہمیشہ، تو جس طرح ہم لکھتے جاتے ہیں تو پھر بعض اوقات غلط لکھا گیا تو ہم اس کو ریز کر دیتے ہیں، تو اسی طریقے سے آپ اپنے گناہوں کو ساتھ اللہ تعالیٰ سے ریز کرواتے رہیں،
अल्लाह ताला से हर वक्त बख्शिश मांगते रहें। गलतियां गुनाह यूं ही मुंह से कोई बात निकल गई तो वहाँ फौरन सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जिस तरह महफिल ख़त्म करनी है तो उसको पढ़ना है। अगर वो दीन की महफिल हुई तो वो कल को गवाही बन जाएगी ये दुआ कि अल्लाह इसने दीन की महफिल को अटेंड किया था। और अगर वो दुनिया की महफिल है तो उसके अंदर जो आपके मुंह से कोई ना अनजाने में कोई गलती निकल गई, मुंह से बात निकल गई, तो अल्लाह इस दुआ के बरकत से आपको उस गलती से माफ़ियाँ अता फरमा देगा। तो अल्लाह से दुआएं मांगें ज़्यादा से ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।